ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملوں کی ایک اور لہر، اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے آج بھی الرٹ جاری کیا، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کو کافی نقصان پہنچا، اور ایران کا اسرائیلی پولیس ہیڈ کوارٹر سیٹلائٹ کمیونیکیشن کو سینٹر کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کے خصوصی پولیس یونٹ کے ہیڈ کوارٹر کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، یہ ایرانی فوج کا دعویٰ ہے، اور اسرائیل کے دفاعی سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر پر بھی حملہ کیا گیا، جبکہ دوسری جانب دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو آج ڈرون حملوں کی زد میں آ گیا اور اس کو بھی بند کرنا پڑا، اور دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ آئل ڈپو پہ آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں کا آپریشن جو ہے وہ معطل کرنا پڑا۔ دوسری جانب ایک اور بغداد ایئرپورٹ پر بھی آج داغے گئے میزائل اور وہاں پہ بھی نقصان پہنچا، جبکہ کل اور آج 2 دنوں میں یہ بات روسی میڈیا کی طرف سے کلیم کی جا رہی ہے کہ امریکی فوجی جو ہیں وہ کافی تعداد میں ہلاک ہوئے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے ابھی تک اس بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ دوسری جانب اسرائیل نے بیروت کو نشانہ بنایا ہے اور حزب اللہ کا کمانڈ سینٹر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور عمران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کوئی بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ 9/11 جیسا کر کے اس کا الزام ایران پہ تھوپنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تو ہے وہ معاملات جو کہ اس وقت چل رہے ہیں، اور ایرانی میزائل حملوں سے تل ابیب کے مختلف مقامات پر آج آگ لگی ہوئی دیکھی گئی، اور اسرائیلی حکام نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ آج بھی ایران کے جو میزائل ہیں وہ اسرائیل کے دفاعی نظام کو توڑتے ہوئے وہ جا کے اسرائیل کے اندر تل ابیب میں گرے ہیں اور انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ سعودی عرب اس کی زد میں ہے، کویت زد میں ہے، قطر زد میں ہے، اور سب سے زیادہ اس وقت جو ہے UAE اور سعودی عرب اور کویت، یہ 3 ملک ان کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر جو روابط ہوئے ہیں وہ خاص طور پہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس ولی عہد، ان کا رابطہ ہوا ہے محمد بن زید جو کہ حکمران ہیں UAE کے، اور اس کے ساتھ ہی مصری صدر جنرل سیسی کے ساتھ محمد بن سلمان کا رابطہ ہوا، اور اگر ان رابطوں کا جو ایک مجموعی خبر ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف متفقہ طور پر متحد ہو کر کوئی ایکٹ کیا جائے اور متحد ہو کر ایران کو سبق سکھایا جائے، کیونکہ ایرانی حملوں کی اس میں مذمت کی گئی اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ ایران کے خلاف مؤثر آواز اٹھانے کے لیے اجتماعی رد عمل کا اظہار کیا جائے۔ یہ تو معاملہ ہے ایک طرف۔ دوسری جانب جو صدر ٹرمپ ہیں ان کو مسلسل ناکامی کا سامنا ہے، اور انہوں نے نیٹو سے مدد مانگی تھی، مغربی ملکوں سے مدد مانگی تھی، مسلم ممالک سے مدد مانگی تھی کہ وہ اس لڑائی کا براہ راست حصہ بنے، اور خاص طور پہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے جو ہے وہ متحدہ افواج جو ہیں وہ تیار ہوں۔ متحدہ افواج مختلف ملکوں کی 7-8 ملکوں کی بحریہ جو ہے وہ مشترکہ طور پہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کا ساتھ دے، لیکن جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس میں آسٹریلیا نے انکار کر دیا، جاپان، فرانس، برطانیہ، اٹلی نے انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپین، جرمن، کینیڈا اور برازیل نے بھی انکار کر دیا۔ ترکی انکار کر چکا ہے، اور کوئی بھی ملک اس وقت ایران کے خلاف اس لڑائی کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے بغیر کسی اتھارٹی کے، بغیر کسی اقوام متحدہ کی منظوری کے اور بغیر کسی وجہ کے لڑی جا رہی ہے۔ یہ نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کا ذہنی تخیل تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اب ہو رہا ہے نقصان۔ اور محمد بن سلمان کی طرف سے اور محمد بن زید کی طرف سے جو بات سامنے آئی اس میں انہوں نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے خلاف ایران کی مذموم جارحیتوں کا تسلسل خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرناک حد تک بڑھنے کی نمائندگی کرتا ہے، اور کونسل کے ممالک اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تمام تر کوششیں جاری رکھیں گے اور خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے تمام دستیاب صلاحیتیں فراہم کی جائیں گی۔ دوسری جانب ایک بار پھر امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے محمد بن سلمان سعودی عرب کے کراؤن پرنس
صدر ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ صدر ٹرمپ کو ابھار رہے ہیں کہ ایران پر بھرپور قسم کے حملے کیے جائیں، اور صدر ٹرمپ اس لڑائی سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن محمد بن سلمان صدر ٹرمپ کو اس لڑائی سے نکلنے نہیں دے رہے۔ تو اب پہلے بھی یہ خبر آئی تو سعودی حکام جو ہیں اس بارے میں ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو پھر اگر کراؤن پرنس اس لڑائی میں اسی طریقے سے شریک ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو طلبی ہے اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل کی طلبی جو ہے سعودی عرب میں جو اچانک اور آنن فانن ہوئی، اور چند گھنٹے کا یہ وزٹ تھا، چند گھنٹوں میں چند منٹ محمد بن سلمان نے ان کو ملاقات کا موقع دیا اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ جو دفاعی معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، اس پہ عمل درآمد کیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ واقعتاً صدر ٹرمپ جو ہے وہ زیر اثر ہیں اور اس لڑائی میں محمد بن سلمان بھی جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کو بھی اس وقت شدید ترین دباؤ کا شکار ہے پاکستان بھی، اور پاکستان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھی ہمت پکڑیں اور آ جائیں۔ جبکہ دوسری جانب سعودی عرب میں ایران کے جو سفیر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو سعودی عرب میں پچھلے دنوں ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، ڈرون کے حملے ہوئے ہیں، میزائل حملے ہوئے ہیں، وہ ایران نے نہیں کیے، بلکہ جو شاہد میزائل ہے انہوں نے کہا کہ شاہد ایرانی ساختہ ڈرون جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ تھے، وہ جعلی تھے، رنگ روغن کیے ہوئے تھے، یہ کسی اور ملک کی شرارت ہے۔ اور اس خبر کو اگر دیکھا ہے پیغام میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران صرف امریکہ اور صہیونی ادارے کے اہداف، مراکز اور مقامات پر حملہ کرتا ہے، اور سرکاری بیان جاری کر کے یہ بھی کہا گیا کسی بھی جگہ کو سرکاری سول سائٹ کو ہم کسی بھی صورت میں نشانہ نہیں بنا رہے، اور اگر ہم بنائیں گے تو اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں گے، لہذا وہ بھی نکل گئے ہیں۔ اور برازیل کے صدر کی طرف سے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم صدر ٹرمپ سے ہدایات نہیں لیں گے اور ہم بچے نہیں جو وہ چاہتا ہے کہ ہم جنگ میں داخل ہوں اور اسپین کو کھانے پینے کی اشیاء برآمد کرنا بند کر دیں، لیکن ہم اسے انکار کرتے ہیں اور اسپین کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں اور دنیا زیادہ ترقی یافتہ ہو چکی ہے۔ جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے ایران پر حملوں میں اب تک ایران اور لبنان کے حملوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 25 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں جی۔ پروپیگنڈا کی دنیا بھی سرگرم عمل ہے جی، اور اسرائیل نے کچھ فوٹیج جاری کی تھی تو اس کو ایرانی حملوں پر اسرائیلی بکھلاہٹ کا وہ کہتے ہیں جی شکار ہو چکے ہیں، اور اسرائیلی فوج نے 2025 میں جو ایران کی کارروائی کی فوٹیج تھی اسے پوسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کو لے کر روسی ٹی وی نے اس بارے میں یہ ان کا بھانڈا پھوڑا ہے، اور روسی ٹی وی نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی پوسٹ کی گئی فوٹیج کا پوسٹ مارٹم کر دیا، اور اسرائیلی فوج نے سوشل میڈیا پر 2025 میں کہ جو ویڈیو تھی اس کو تازہ ویڈیو کر کے انہوں نے کہا کہ یہ بنائی گئی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ 2025 کی تھی، یعنی کہ پچھلے سال جو لڑائی ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کی، یہ وہ فوٹیج ہے۔ جبکہ امریکہ کے جوہری سپر کیریئر جرالڈ فورڈ پر بھی آگ لگنے کا اعتراف کر لیا ہے، اور روسی ٹی وی نے کہا ہے کہ یہ آگ لگی ہے اور اس پہ حملہ ہوا ہے۔ اب جائزہ لیتے ہیں جی اس ساری لڑائی کا اور ساری جنگ کا پاکستان کی داخلی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو حکمران کلاس ہے اور حکمران خاندان ہے اس کی تو کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی، اور وہ تو آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، اور جو ان کی طرف سے حکم آتا ہے اور جو کچھ کرنا ہے وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل نے کرنا ہے، ہم تو اردلی سرکار ہیں، ہم اس کی تابعداری کرتے رہیں گے۔ اس ساری صورتحال میں جہاز بھی واپس لوٹ چکا ہے ویانا سے، اور ابھی تک یہ معمہ ہے کہ وہ جہاز ویانا میں کیا کرنے گیا تھا اور اتنے دن ویانا میں کھڑا کیا کرتا رہا، اس میں کون سوار تھا، واپسی پہ کون آیا، اور واقعتاً وہ طبی معائنے کے لیے گیا تھا یا پھر اس کی ریزن کوئی اور تھی، اور اس جہاز میں کیا کچھ ویانا لے جایا گیا اور اس کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
اور یہ واپس تو آ گیا ہے، لیکن عظمہ بخاری پنجاب حکومت کی سینئر ترجمان اور ان کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری ترجمان جتنے بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جہاز کے بارے میں جتنی بھی کہانیاں سنائی گئیں، جتنی بھی خبریں دی گئیں، وہ اب ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ لیکن اس جہاز نے 2-3 باتیں بڑا کلیئر کر دی ہیں، اور خاص طور پہ آج پھر نواز شریف صاحب کا جو نیب نے ایک اور مقدمہ بند کرنے کے لیے بھی کہا تھا، اور اس پہ بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا، یقیناً وہ کیس بھی بند ہو جائے گا، اور شریف خاندان جو ہے وہ اپنے لیے وفائد اکٹھے کر رہا ہے، اور یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ فوج پر گر رہا ہے۔ اور اب اطلاعات جو آ رہی ہیں اس میں عمران خان صاحب کو ڈیل آفر کی گئی، اور اس کا کچھ حصہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جبکہ دوسرا یہ ہے کہ اب یہ سوچا جا رہا ہے، ڈیل آفر کرنے سے پہلے ظاہر ہے غور و خوض کیا گیا ہے، اور غور و خوض کرنے کے بعد ہی یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ یہ بات بڑی تقویت پکڑتی جا رہی ہے، یہ سوچ کہ اس رجیم کو اب فارغ کر دینا چاہیے، اور اس رجیم کے ساتھ، ناجائز حکومت کے ساتھ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، اور حالات بے قابو ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو پریشر آ رہا ہے امریکہ کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے، اتحادیوں کی طرف سے کہ جناب آئیں اور آ کے اس لڑائی میں حصہ لیں، اور اس ایران کے خلاف متحد ہو کر حملہ کیا جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہی اب عمران خان صاحب کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور جو جال عمران خان کے لیے بچھایا گیا تھا، جو گڑھے عمران خان کے لیے کھودے گئے تھے، اب ان گڑھوں میں یہ خود ایک ایک کر کے سارے گرتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں تاکہ وہ خود محفوظ رہ سکیں، اور شاید اسی لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 1 سال کے اندر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ باہر بھی آ جائیں، اپنی پالیٹکس بھی کریں، اور ہم آپ کو الیکشن بھی دے دیں گے، اور ایک نیا الیکشن کمیشن بھی دے دیں گے، اور الیکشن جو ہے وہ سرکار کی طرف سے جو بات کی گئی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ سرکار، عاصم سرکار جو ہے وہ 1 سال کے اندر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے، اس سال کے آخر میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اگلے سال کے شروع میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں عمران خان صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری گلو خلاصی کی جائے، اور ہمیں کلین چٹ دے دی جائے، ہمیں NRO دے دیا جائے، اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ کو اقتدار کے ایوانوں میں واپس بھی بھیج دیں گے۔ یہ معاملہ ہے، یہ صورتحال ہے، تو دیکھیے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ عاصم منیر صاحب کے لیے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ جناب نقوی صاحب کی طرح، محسن نقوی اور مریم صاحبہ کی اور شہباز شریف صاحب کی جو بیڈ گورننس ہے اس کی وجہ سے یہ بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور اسی لیے آج اس وقت محمد بن سلمان، عاصم منیر صاحب، صدر ٹرمپ، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور محسن نقوی صاحب سارے کے سارے ان ٹربل ہیں، اور یہ اتحاد جو ہے یہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ حالات و واقعات ایسے ہیں جو ان سے سنبھالے نہیں جا رہے۔ تو